الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، آج ہم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو آپ کا، تاکہ اس کو ہم کلوز کر دیں اور پھر سورہ بقرہ پہ شروع ہو۔ کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ اچھا، اب بڑے غور سے سنیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کی کسی صورت، مثلا آج آل عمران پوری طرح آپ کو سامنے کھول کے رکھوں گا کہ اس کو بہترین طریقے سے سمجھنے کا کیا طریقہ ہے۔ میں نے سب سے پہلے کل آپ کو بھیجا تھا 3 پیجز یہ آل عمران کا تفہیم القرآن سے، جس میں سارا کچھ اس کا کہ نام کیا ہے، اجزائے مضمون کیا ہیں، اور پھر اس کے آگے اس کا جو شان نزول دیا ہوا ہے، یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جی سر جی۔ آپ مہربانی کیا کریں، خدا کا واسطہ ہے، یہ چیزیں جو میں آپ کو بھیجتا ہوں آپ بنائیں، پرنٹ کرا کے فائل میں لگائیں۔ آپ کی کے کام نہیں آئیں گی، کل آپ کے بچوں کے کام آئیں گی، آپ کے پڑھانے میں مددگار ہوں گی۔ یہ ہینڈ آؤٹ میں آپ کو اس لیے بھیجتا ہوں تاکہ آپ کے پاس کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن ہو۔ اگر آپ نے اس آل عمران جو میں نے آپ کو بھیجا ہے تفہیم القرآن سے، اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے نا، تو پڑھ لیا ہے، تو کیا چیز آپ کو سمجھ آئے گی؟ بلا جلدی بتائیں ام عبداللہ، کیا چیز سمجھ آئے گی مجھے اس کو پڑھنے سے؟ سر جی، ہم جو غیر قومیں ہیں، یعنی اہل کتاب اور اہل کتاب کے علاوہ جو قومیں، ان سے عبرت پکڑنے کا سامان ہے ہماری یہاں پر، کہ ہم ان کے رویوں کو دیکھیں اور آپ پھر اپنے۔ ابھی میں نے جو سوال کیا وہ آپ جواب نہیں دے رہی۔ سوال یہ کہ اس کو پڑھنے کا مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے پڑھنے کا بڑے غور سے سنیں، سب لوگ سنیں اور اچھی طرح سمجھیں، سوال کریں۔ اس کو پڑھنے سے مجھے پتہ چلے گا کہ یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی، اس وقت مدینے کے حالات کیا تھے، اور یہ شان نزول میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا، یہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ سب سے پہلے مجھے پتہ چلے کہ یہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی، اس وقت مدینے کا معاشرہ کن مسائل سے دوچار تھا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اور صحابیات کو رہنمائی فرما رہے ہیں کہ ان حالات کو ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ وہ طریقہ سارا اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی افضل چیمہ صاحب؟ جی سر، الحمدللہ۔ تو یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ قرآن ہی ہمارے قیامت تک مومنوں کے، مسلمانوں کے، مسلمان حکومتوں کے، چاہے وہ فرد ہو یا کوئی حکومت ہو، اس کو اگر گائیڈنس چاہیے تو صحیح گائیڈنس صرف اور صرف قرآن سے ملے گی۔ یہ بات بھی سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی سر، بے آج شک۔ مسلمان اس لیے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں کہ وہ قرآن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ان کا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ٹامک ٹولیاں مار رہے ہیں۔ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں حالات کتنے دگرگوں ہیں۔ وجہ، ہم نے سود کھایا جو اللہ نے منع کیا، اس کا نتیجہ یہ کہ معیشت تباہ و برباد ہو گئی۔ معاشرتی قدریں، عدل اور انصاف آپ دیکھ لیں ناپید ہے۔ آپ دیکھ لیں عدالتیں کیا کر رہی ہیں۔ استغفر جو اللہ۔ معاشرہ عدل اور انصاف سے فارغ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے دنیا میں۔ یہ کب مٹاتا ہے؟ یہ اس کی اپنی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فیصلہ کب کرتا ہے۔ لیکن
یہ یقینی ہے، مجھے آج تک بتائیں کہ کوئی قوم جس نے ظلم و ستم کیا ہو وہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچ گئی ہو؟ بتائیں، ایک بھی بتائیں قوم۔ استغفر اللہ۔ آج امریکہ کی حالت دیکھ لیں، لوگ ساری دنیا کہہ رہی ہے، بانگے دھول کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ پاگل ہے ٹرمپ۔ کیوں؟ اس کو اصل انسان کی انسانیت اس کا سیرت اور کردار ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے سیرت و کردار کے مالک تھے کہ ابھی نبی نہیں بھی ہوئے تھے تو مکے والے کیا کہتے تھے آپ کو؟ صادق اور امین کہتے تھے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، یہ نبی کا کردار ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ اگر ہم یا ہماری حکومتیں یا ہماری عدالتیں غلط کر رہی ہیں تو اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تاریخ میں بھگتا ہے ان قوموں نے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو وائلیٹ کیا ہے، جس کا انکار کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ بڑی اچھی طرح سمجھیں تو یہ چیز جو ہے کہ اس وقت مدینے کے کیا حالات تھے، یہ آل عمران کی جو کل میں نے آپ کو بھیجی ہے تفہیم القرآن سے بالکل کلیئر پکچر آ جاتی ہے۔ اب میں اس کو پہلے پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہے اس صورت کو سمجھنے کا، تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں بھی سمجھ آ جائے، پھر کوئی بھی صورت آپ پڑھنا چاہیں اسی طرح پڑھیں۔ سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے ہمیں کہ صورت کن حالات میں نازل ہوئی، اس کا بہترین جو علماء جمع ہوئے، عرب بھی اور عجمی بھی اور امریکہ میں، انہوں نے کہا کہ ساری تفاسیر کو دیکھو، کس نے بہترین طریقے سے ان حالات کا جائزہ لیا ہے جو اس میں جی ہاں کر دیں۔ اچھا، تو اب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ، سارے علماء کا جوائنٹ فیصلہ تھا کہ یہ ساری تفاسیر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تفہیم القرآن نے یہ جو پورشن ہے نا کہ زمانہ نزول، رائے نزول اور اس کے کیا شان نزول، یہ سب سے بہتر اس نے دیا ہے۔ باقی اور تفسیروں کی اپنی خوبیاں موجود ہیں، اس کا یہ پورشن جو ہے وہ یونانی ڈیسیژن تھا اور انہوں نے کمپائل کر کے لوگوں کو اس کی کتابیں بھی چھاپی۔ لہٰذا ہم خوش قسمت ہیں کہ یہ پاکستان میں تفہیم القرآن اویلیبل ہے۔ میں نے آپ کو سارے وہ پیجز جو اس سورہ آل عمران کے متعلق تھے بھیج دیے ہیں، ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ کوئی سوال آپ کا اس حوالے سے جو میں نے گفتگو کی ہے؟ افضل چیمہ صاحب، بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ جی سر، الحمدللہ، بے شک صحیح ہے۔ مسز آصف، آپ یہ مجھے بتائیں کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ صورت حال کیا تھی جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے اندر اصلاحی پروگرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کی آیات کے حوالے سے دیا، تو ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ان چیزوں کو؟ مجھے جہاں تک پتا ہے کہ وہ بھائی چارے کا پیغام دیا اور اکٹھا کیا، پھر اور وہی بات سوال گندم اور جواب کیا نا۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ قرآن کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں سورت کا جب تک یہ پتہ نہ ہو کہ کن حالات میں نازل ہوئی، اس لیے کہ اس حالات، اب سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے سورہ بقرہ جو نازل ہوئی ہے رمضان 2 ہجری میں، اس سے پہلے نازل ہوئی ہے اس لیے کہ رمضان 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے اور اس کا ذکر سورہ بقرہ میں نہیں ہے۔ لہذا سورہ بقرہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی ہے اور اس میں سورہ بقرہ کا بھی ذکر ہے، لیکن سب سے پہلے جو 2 امیڈیٹ مسائل تھے، ایک تھا بقرہ میں کس کا ذکر ہوا ہے، اہل کتاب میں سے خصوصاً کس کا ذکر ہوا ہے؟ یہود کا۔ شاباش ناظرہ بھابی۔ اور یہود کے بارے میں ساری اللہ نے کیا ان کو دعوتیں دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، قرآن نازل فرما کر ان کو کہا کہ اس پر ایمان لاؤ، اب بھی تم بچ سکتے ہو، لیکن اگر اسی غرے میں مبتلا رہے، اسی تکبر میں مبتلا رہے تو تمہارا انجام بد سے بدتر ہوگا۔
तारीख साबित कर रही है कि नहीं कर रही? दुनिया का उनको जो कुछ मिल रहा है, लेकिन जिल्लत और पस्ती अल्लाह ने उनका मुकद्दर कर दी है, उनकी जुल्म की वजह से, उनके अंबिया की नाफरमानियों की वजह से, अंबिया के कत्ल की वजह से। ये बात समझ आ गई आपको? जी सर। जी सर। अच्छा, अब मैं आपके सामने सबसे पहले इसको रखता हूं कि आप जरा आ जाएं। ये जो 3 पेजेस मैंने भेजे हैं, आप इन 2 पेजेस को पढ़ेंगे, खताब और मबाहिस। जो दूसरा पेज आपके पास है, निकालें उसको। निकाल लिया आपने? जी सर। कितनी मैं मिन्नतें करता हूं कि आप इनको प्रिंट कराएं, क्योंकि जब प्रिंट कराएंगे तो ये आपके पास हमेशा के लिए प्रिंट एक डॉक्यूमेंट होगा, जो आप खुद भी पढ़ने के लिए और अपने बच्चों को, अजीज रिश्तेदारों को भी आप भेज सकते हैं। अच्छा, खताब और मबाहिस में कि किससे खताब है सूरत में, और उसमें क्या मसले बहस ज़ेर बहस आए हैं, 2 ग्रुपों से खास कर बात हुई है, अगर मेन हम बात करें। वरना आप मुझे ये बताएं कि आयत मुहकमात और आयत मुतशाबिहात, जो सूरह आयत नंबर 7 का मजमून है, मैंने आपसे पूछना है। फिर अल्लाह ताला ने 14 ता 18 आयात में ये बताया है कि ये दुनिया की जो आजमाइश है, ये जो दुनिया की जो खूबसूरती है, ये शहवात, ये इंसान के अंदर अल्लाह ने इम्तिहान के लिए रखी हैं, तो किस तरह इंसान इनके पीछे लग के अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। दुनिया और आखिरत का कंपैरिजन जबरदस्त किया है। तो इसी तरह आगे चल के, जब यहाँ पहला खिताब है अहले किताब से, खासकर अहले किताब में भी किससे? खासकर सारा नसारा से। शाबाश। अच्छा, नसारा ने बहुत बड़ी जो गलती की कि उन्होंने गुलू करके हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। अब ये शिर्क फिर जात की सबसे बड़ी मिसाल है, और शिर्क वो गुनाह है जो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। इसी सूरत में और सूरह निसा में आपको आयतें आएंगी। अच्छा, ये जो एतकादी गुमराही है, और इस एतकाद में खराबी क्या है नसारा के भला? गलू करते हैं सर ईसा जी, के बारे में गुलू किया है। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इससे नक्स क्या वाक़या हुआ जब उन्होंने ये गुलू किया? इसका नुकसान क्या हुआ? ये वो चीजें हैं जो आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह समझनी है। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसान थे, नबी थे, उनको अल्लाह का बेटा बना देना ये इतना बड़ा जुर्म था कि इस जुर्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। पहले इसकी मिसाल एक मौजूद है, लेकिन वो एक ग्रोह है यहूदियों का, जो उस नबी को कहते हैं कि ये अल्लाह का बेटा है। लेकिन ये गुमराही आज भी इस दौर में भी आप ईसाइयों में देख सकते हैं कि उन्होंने, अच्छा, ये गुलूग उन्होंने क्यों किया? अल्लाह का बेटा क्यों बनाया? आखिर कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। वो वजह क्या है? अफशा साहिबा बताएं, क्या वजह हो सकती है कि उन्होंने ये क्यों हरकत की? बड़ा आसान है, मैं आपको बताता हूं, गौर से सुने। आज हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना ढाल बना लिया सारे गुनाहों का, कि अल्लाह ये तो हमें बख्शवा देंगे, लिहाजा करो जो मर्जी है। तो ये जो गुनाह करने का जो सबब है, वो उसके लिए कोई हमें जवाब चाहिए था। इसी तरह नसारा ने कहा कि दुनिया में जो भी हम गलतियां करते हैं उसकी कुर्बानी तो दे चुके हैं अल्लाह के बेटे हजरत ईसा, लिहाजा उन्होंने इसकी आड़ में कंटिन्यू किया जुल्म, सितम, बदमाशियां। और अल्लाह ने क्या फरमाया? बड़े गौर से सुने, समझें, सवाल करें।
اللہ نے کہا میں سوائے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی انسان سے سوائے دین اسلام کے کسی دین کو قبول نہیں کروں گا. اگر میں اور آپ سمجھے نا، اب یہ ہر فرقے کی جڑ کٹ جاتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، اور ام عبداللہ آپ بتائیں کہ دین اسلام ہے کیا، اس کی اصل روح کیا ہے؟ جی اصل روح توحید ہے. جی توحید ہے سر جی. اتنی آسان بات نہ کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. جی اگر ایمان کے لحاظ سے لیں تو توحید رسالت اور آخرت ہے، اور توحید کے انہوں نے غلو کیا اور پھر اس کے بعد رسالت کا بھی حق ادا نہیں کیا، یعنی نبی کی بات نہیں مانی. آپ اس کے سوال کا خلاف جواب کیا؟ بالکل الٹا سیدھا دے رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں دین اسلام کی ڈیفینیشن لکھ لیں آپ لوگ. دین اسلام وہ نظام ہے پورا زندگی کا جس میں عقیدہ بھی ہے، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں. یہ وہ طریقہ ہے جس پر عمل کرنا میرے اور آپ کے لیے قرآن کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عملی نمونے کے مطابق جب ہم کریں گے، یہ ہے وہ دین اسلام جس کو اللہ قبول کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دی ہے آیت 19 میں، اسی آیت آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اگر آپ نے کوئی بھی دین، یہود، نصارہ یا مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں کہ میں تو فلاں کا ماننے والا ہوں، آپ نے ماننا ہے قرآن کو اسی طرح ماننا ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانا، انہوں نے عمل کیا. اگر وہ طریقہ ہے تو اللہ قبول کرے گا، اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ جی سر جی. جی الحمدللہ. لہذا یہاں اہل کتاب کو بتا دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں اب جو قابل قبول دین ہے، نہ نصارہ، نہ یہود، نہ یہ مسلمانوں کے فرقے، صرف اور صرف قرآن پہ پکا سچا یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ، یہ ہے وہ اسلام. اچھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. اس لیے جب بھی آپ مت بتائیں لوگوں کو کہ میں تو فلاں فرقے کا بندہ ہوں. اللہ نے کوئی فرقے پیدا نہیں کیے، آپ کہیں میں مسلمان ہوں. مسلمان کون ہے؟ جو قرآن کے مطابق یقین رکھے، انہی کے اصولوں کو لے کے چلے اور اس طرح لے کے چلے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور صحابیات لے کے چلے. کوئی سوال آپ کا یہاں پر؟ جلدی کریں. اچھا، تو یہ تو بات یہودیوں کو کہا دیا کہ ساری اہل کتاب میں سے خاص کر نصارہ کو کہہ دیا آخری موقع ہے تمہارے لیے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. لہٰذا اس قرآن اور اس نبی کے طریقے پر عمل کرو، میں تمہیں کامیاب کروں گا، اللہ فرما رہے ہیں، اور تمہیں جنت مل جا سکتی ہے. آج بھی تم صراط مستقیم پہ آ سکتے ہو بشرطے کہ قرآن اور سنت شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں. یہ باتیں سمجھیں. اچھا، اب دوسرا گروہ جو تھا وہ مسلمان تھے. کیوں مسلمان؟ اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مان کر اسلام کو اپنا دین بنایا. اب اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تمہیں جو بدر میں فتح ملی ہے نا اللہ کی طرف سے خاص، اس نے پورے عرب قبائل کو چونکا دیا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے عرب یہ سمجھتے تھے کہ بس کافر مکہ والے جو ہیں کفار یہی بہت بڑی طاقت ہے،
لیکن جب ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا مسلمانوں نے جنگ بدر میں، تو اس کے بعد تو چونک گئی ساری دنیا، اور اس طرح دشمنوں میں بھی بڑا جوش و خروش ہوا کہ بھائی اس طاقت کا تو کس طرح مقابلہ کیا جائے، اور خاص کر عربوں نے پھر یہ طے کیا، اور عربوں میں بھی مکے والوں نے، کہ ہم جب تک اس مدینے کو نہیں مٹاتے، جب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مدینے کو مٹانے کا ان کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ شعراء جو جاتی تھی ادھر فلسطین اور تجارت کے لیے یہ لوگ جاتے تھے، وہ اس کے مدینہ اس کے اوپر واقع تھا، اور اگر مسلمان اس کو بند کر دیتے تو ان کی معاشی صورتحال بہت ہی کمزور ہو جاتی۔ جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں یہ جو اس نے ایران نے بند کیا ہے ہرمز، آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہو گئی ہے۔ آپ چیزوں کو سمجھیں، ہم دنیا میں جس میں رہتے ہیں قرآن اسی کے لیے آیا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے سارے کامیابی کے راستے بتائے ہیں، اور ہم چھوڑیں گے تو بالکل اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوں گے جیسے آج ہو رہے ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کے لیے ہدایات، جس کو اب میں سورہ بقرہ کی بات کر رہا ہوں، آپ سوال سنیں بڑے غور سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نئی امت کے لیے جو ہدایات جاری کی، احکامات جاری کیے، وہ سورہ بقرہ کے کن آیات میں ہیں؟ 142 سے 283 جی تک۔ 1 سر 144 سے لے کے 284 تک ہیں سر۔ شاباش شاباش ارم، آپ نے بہت اچھا جواب دیا۔ اب لوگ یہ نہیں سمجھتے، وہاں امت مسلمہ کو سارے 143 جہاں پہ فیصلہ ہوا 144 سے لے کر 283 تک جو ہے وہ سارے احکامات ہیں، معاشرتی، معاشی، سیاسی، اور حج کیسے کرنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، بقرہ میں ساری تفصیل آئی ہے۔ آئی ہے نہیں آئی؟ جی سر۔ مسز آصف آپ نے کیوں نہیں بتایا مجھے؟ سر میں کام کر رہی تھی اس لیے ذرا بولی نہیں ہوں۔ اچھا، اب سنیں، اب ہوا یہ کہ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، کیونکہ اسلام کو غالب کرنا تھا، انہوں نے قربانیاں پیش کرنی تھی جان اور مال کی، کیونکہ جہاد کا پیچھے گزر چکا ہے بقرہ میں، اور یہاں تفصیل پھر آئی ہے کہ اگر تم نے اس دین کو کامیاب کرنا ہے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ اس وقت ہوگی جب تم جہاد، قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کرو گے۔ تو مسلمانوں نے اس میں وہ اس حد تک عمل نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ کون سی جنگ میں؟ جلدی بتائیں۔ جنگ احد میں سر۔ غزوہ احد میں۔ شاباش شاباش ارم، جنگ احد میں، اور وہاں جو ایک ڈیفیٹ بنی اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو تفہیم القرآن کا شان نزول ہے، یہ ہمیں اس وقت کی صورتحال کو پوری طرح کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، میں آپ کو جو بھی بات بتاؤں گا نا وہ پوری طرح پروون بات ہوگی، تاکہ آپ اس قرآن کو سمجھنے کا حق ادا کریں۔ لہٰذا یہ مباحث ہم تفہیم القرآن سے لیں گے، لیکن اس کے بعد نمبر 2، خود سورت میں کیا مضامین بیان ہوئے ہیں، خود سورت میں کیا مضامین بیان ہوئے ہیں وہ کہاں سے پتہ چلیں گے؟ جلدی بتائیں۔ تدبر القرآن سے سر آپ نے بھیجے تھے۔ نظم کلام سے، اور نظم کلام
تدبر کا بہت بہتر ہے، لیکن اس سے بھی ایک بہت ہی آسان جو میں نے ابھی آپ کو بھیجا ہے، یہ ہے دعوت القرآن سے، اور دعوت القرآن چھپی ہے انڈیا میں۔ آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بھیجا ہے کہ دعوت القرآن کا جو ابھی صبح صبح آپ کو ملا ہے، آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے نہیں دیکھا؟ جلدی بتائیں۔ جی سر، جی نظم کلام دیکھ لیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں، میں آپ کو جنرلی بتاتا ہوں، جب آپ پڑھیں گے نا تو بالکل اسی طرح پائیں گے۔ آیت 1 تا 9 میں تمہید ہے کہ سورت کے شروع کر، اور تمہید میں یہ بتایا گیا ہے کہ توحید کا عقیدہ جو ہے نا، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو اگر آپ کا یہ ٹھیک ہو جائے تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ عقیدے کا تعلق فکر اور فکر کے بعد عمل سے ہے۔ کیوں؟ انسان وہی عمل کرتا ہے جو اس کی فکر کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے، اللہ ہی کی معرفت، یہ کیسے ہوگی؟ ہمیں توحید کا مضمون پوری طرح کیسے سمجھ آئے گا؟ ام عبداللہ۔ جی، آیات قرآنی یہ دلائل اور آیات افاقی کے ساتھ اور آیات انفسی، ان تمام کو کے ساتھ، اور ساتھ الاسماء الحسنی، اللہ کی صفات عالیہ۔ نادرہ بھابی آپ بتائیں ذرا کہ توحید کا مضمون میرا کب بالکل کرسٹل کلیئر ہوگا، سمجھوں گا؟ اب بات سنیں، ام عبداللہ نے ٹھیک بتایا ہے۔ کسی چیز کو پہچاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی صفات کو دیکھا جائے، اچھی صفات کون سی ہیں، بری صفات کون سی ہیں، تو اس طرح اس شخصیت کا بھرپور، اس ہستی کا بھرپور اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات چاہے آپ قرآن سے دیکھیں، چاہے آپ آیت کائنات کو دیکھیں، چاہے آیات انفس کو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کائنات میں کوئی ہستی علیم ہے، العلیم ہے، الخبیر ہے، العزیز ہے، الحکیم ہے، تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ ذرا صرف ایک زمین کو دیکھ لیں، یہ آیت کائنات میں سے ہے، کتنی غذائیں ایک انسان نہیں، جانور نہیں، کیڑے مکوڑے کس کس کے لیے پیدا کر رہی ہے؟ کس کا کمال ہے یہ؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس ذات کا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ تعارف ہے۔ یہ مجھے صفات پتہ چلتی ہیں کہ جیسی صفات چاہے تینوں سے، قرآن سے ہوں، آیات آفاق سے ہوں، آیات انفس سے ہوں، میں جب پورا عقل اللہ نے دی ہے، میں اس اللہ کو پہچان جاتا ہوں صفات کے ذریعے۔ اور شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ شرک، وہ صفات جو اللہ میں ہیں وہ کسی ہستی میں، مخلوق میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ہو سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں سر۔ بالکل بھی نہیں۔ اس لیے یہاں آپ کو سب سے پہلے وہاں اللہ کا تعارف، اللہ کی صفات کا بیان ہے آیت 1 تا 7 میں۔ اچھا، 1 تا 9 میں، 7 نمبر آیت میں آیت محکمات اور آیت متشابہات ہے، جس کا مجھے اور اللہ کی صفات کے بعد کہ قرآن کی کون سی آیات محکمات ہیں اور کون سی متشابہات ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے کھولوں گا۔ اس کے بعد آیت 10 تا 32 میں اگر آپ نوٹ کریں گے کہ یہاں بتایا کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کو سب کو متنبع کر دیا کہ انہوں نے اس قرآنی ہدایت کا نام اسلام ہے قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سے کفر ہوگا، جس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ جس دینداری اور مذہب پرستی کا لبادہ یہود و نصارہ اور آج کے مسلمانوں نے اوڑھ رکھا ہے، اس کی حقیقت قیامت کے دن اشکارا ہوگی۔
کہ وہ بالکل بے نقاب ہو چکے ہوں گے۔ اب کیونکہ اللہ تو العلیم الخبیر العزیز سب کچھ ہے، تو اس کو تو سب پتہ ہے، تو دنیا میں جو آزمائش میں جو فیل ہوگا، اللہ کے کو رب نہیں مانے گا، شرک کرے گا، تو اس کو لگ پتہ جائے گا قیامت کے دن۔ اچھا، اس میں آپ کے سامنے کھولوں گا آج 14 تا 18 بہت اہم آیات ہیں، ہر آیت بھی اہم ہے، لیکن ان میں بتایا گیا کہ دنیا اور آخرت کیا چیز ہے، دونوں کا مقابلہ بتایا گیا۔ اس کے بعد پھر آپ آگے چلیں گے تو آپ آیت 33 تا 63 میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے واقعات، جس کا نصارہ نے تماشا بنا رکھا ہے دنیا میں، اس کی پوری تفصیل کھول کے بتا دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد 64 تا 101 میں عیسائیوں اور اہل کتاب دونوں کو بتا دیا گیا ہے کہ کیا چیز ہے جس پر جم کے وہ کام کریں تو اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، اور اگر اس کو چھوڑیں گے۔ اس کے بعد وہاں جو سورہ بقرہ میں احکامات دیے نا، یہاں کس کے لیے؟ امت مسلمہ کے لیے، جس کو دنیا کا مذہبی لیڈر بنایا۔ اس کو پھر آیات 102 تا 120 میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح اللہ نے بتایا کہ تمہیں کیا عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد اہم ترین جو اس قرآن اس کی صورت میں ہے ٹاپک، وہ ہے غزوہ احد کے واقعات پر تبصرہ۔ یہ 121 تو 189 ہے، اور اس کے بعد 190 تا 200 جو آخری آیات ہیں، جو پورا خلاصہ بیان ہوا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ پڑھیں گے تو ساتھ ساتھ اس کو رکھ کے تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ قرآن میں تبصرہ جو نظم آیات ہے، وہ سارا نظم کلام وہ اسی کے مطابق ہے۔ تو یہ دو چیزیں کہ مجھے ان حالات اور واقعات جو اس وقت مدینے میں تھے، اسلامی ریاست جو چار تھی، وہ مجھے پتہ چلے گا شان نزول سے، تفہیم القرآن سے۔ اور یہ جو نظم کلام ہے، اس کو آپ لوکلی اگر دیکھیں گے تو آپ کو تدبر قرآن سے ملے گا، اور اگر اس کو آپ پڑھیں گے، یہ کتاب جو میں نے آپ کو سامنے جس سے بھیجا ہے، یہ ہے دعوت قرآن۔ اچھا، اب ان دو چیزوں کے بعد ہم چلتے ہیں سورت کے اندر، کیونکہ میرے پاس اب بیک گراؤنڈ میں کہ سورت کن حالات میں نازل ہوئی اور اس میں کیا واقعات ہیں، اب انہی واقعات کو میں پڑھ کے تصدیق کروں گا کہ واقعتاً نظم کلام جو کہہ رہا ہے وہ وہی ہے یا نہیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ بڑے سوال ہو سکتے ہیں، لیکن آپ پتہ نہیں کیوں نہیں سوال کرتے۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے اور خدا کے لیے سوال کیجئے جو چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی آیت تو حرف مقطعات ہے، دوسری آیت میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ الحی اور القیوم، یہ آپ سورت اس میں پڑھتے ہیں اپنی آیت الکرسی میں۔ آیت کیوں الکرسی میں یہ الحی القیوم اللہ کی صفات ہیں اور کیوں اتنی اہم ہے؟ سر یہ اللہ کے سوا کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، تو اس لیے یہ اہم ہے کیونکہ اللہ کی صفت ہے۔ یہ عیب آپ اور نقص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے وہ ہے ہی ہے، اور القیوم یعنی ہر چیز کو تھامنے والا، ہر چیز کا نظام چلانے والا۔ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، اصل بات جو سننے والا چاہتا ہے کہ الحی ہے کیا، وہ ہستی ہے جو زندہ جاوید ہے، ہمیشہ زندہ ہے۔ ہر ایک ہمارے سامنے، ہمارے باپ دادا نانا پڑنانا ختم ہو گئے، مخلوق میں ہر چیز ختم ہوتی ہے، اگر کوئی چیز زندہ جاوید ہے اور ہر ایک کی زندگی کا باعث ہے
تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہے الحی کا معنی. اب میرے ذہن میں جب یہ بات سمجھ آئے گی تو مجھے عبادت کا بھی مزہ آئے گا کہ وہ زندہ جاوید ہے، اور کوئی ہستی جن مشرکوں کی کوئی ہستی نہیں جو زندہ جاوید ہے. القیوم، قائم رکھے ہوئے ہے. کس طرح مجھے اس نے قائم رکھا ہے، کس طرح اس نے کائنات اپنی مخلوق کی ہر چیز کو کس طرح اس نے قائم اور دائم رکھا ہے جب تک اس کی زندگی ہے. تو یہ صفات کا تفصیلی علم ہی اصل میں معرفت رب ہے، اور یہی مجھے مجبور کرتا ہے کہ وہ ہستی جو الحی ہے، القیوم ہے، الحکیم ہے، علیم بذات صدور ہے، جب اس کی تفصیلات میری سمجھ میں آتی ہیں تو میں یقین مانے کبھی اس اللہ کو بھول ہی نہیں سکتا جس کے اتنے بڑی صفات ہیں. اچھا، کوئی سوال آپ کا آیت نمبر 2 کے بارے میں؟ اب اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 3، میں ذرا جلدی چلوں گا، سوال کریں گے تو آپ اس کا جواب دوں گا. 3 میں کہا نزل علیک الکتاب بالحق. یہ کس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے؟ قرآن قرآن کریم. قرآن پاک کا قرآن. یہ برحق کتاب ہے. اب آپ اندازہ کریں اس کو، کیونکہ اس کے بعد کوئی کتاب آنی نہیں تھی تو اللہ نے اس کتاب کی حفاظت اپنے ذمے لے لی. سورہ حجر میں فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون. کاش آپ دنیا میں گھومتے نا، جب بھی میں نے قرآن سنا، عرب ملک ہوں، یورپ ہو، امریکہ ہو، یقین مانے اسی زبر زیر کے ساتھ پڑھا رب نے کیسی اس برحق کتاب اور اس کی حفاظت کا بندوبست کیا. اس سے قبل کتابیں بھی نازل کی اللہ نے، تورات، انجیل، لیکن اس کی حفاظت اپنے ذمے نہیں لی. اچھا، اور آیت نمبر 4 میں فرمایا من قبل ہدی للناس. یہ ساری جو سابقہ کتابیں تھیں نا، ہدایت کا وہ ذریعہ تھیں. اللہ نے وانزل الفرقان، فرقان کسوٹی کون ہے جو حق و باطل میں آپ تمیز کرے گی ہمیشہ کے لیے؟ قرآن. اور اگر دھمکی ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید. اچھا، اس کا کیا تعلق ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا ان کو بڑا سخت عذاب ملے گا، اور آگے اگر اللہ کی حسب اللہ عزیز ذو انتقام، اس کا تعلق کیا ہے پیچھے والی مضمون سے؟ جلدی بتائیں. اگر کفر کرو گے تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں بہت زبردست ہے. وہ اتنا طاقتور ہے کہ العزیز ہے، اور جب العزیز ہے تو وہ بدلہ پوری طرح اپنے نافرمانوں سے لے سکتا ہے. یہ ہے اس کا مطلب. میں اور آپ الرٹ ہو جائیں کہ اگر ہم نے کوئی نافرمانی کی تو اللہ اب العزیز اور عزیز ذو انتقام ہے. اچھا، اب میں بیچ میں آیتیں چھوڑ رہا ہوں کہ اللہ کی صفات کا بیان ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. جتنا آپ ان کو سمجھیں گے، آپ اللہ کی صفات کو سمجھیں گے، آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا. اب آ جائیے، کوئی سوال آپ کا ان آیات کے بارے میں؟ شاباش، جلدی کریں. مسز آصف، کوئی سوال نہیں ہے؟ سر الحمدللہ کافی سمجھ آ رہا ہے، الحمدللہ، جزاک اللہ. اب مجھے آپ لوگ ایک بات بتائیں. 2 باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی آیت 7 میں. والذی انزل علیک الکتاب، اللہ یہ وہ ہستی ہے جو جس نے آپ پر یہ قرآن نازل کیا. اچھا، اس میں کہے آیات محکمات ہن ام الکتاب. یہ کیا چیز ہے کہ آیات محکمات ہیں اور وہ ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل اور جڑ ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ یہ کون سی آیات ہیں؟ کس طرح ڈیفائن کریں گے آپ ان کو؟ سر یہ وہ میں بتاؤں سر؟ ہاں بتائیں آپ.
سر یہ وہ آیات ہیں جن میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے، اس کی تعلیمات، احکامات، قوانین، فرائض، عبادات وغیرہ سب کھول کے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ آیات محکمات ہیں سر، اور یہ الکتاب کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کتاب کی اصل آپ نے بنیاد۔ بات تو ٹھیک کی ہے ارم، لیکن آپ نے یہ نہیں ڈیفائن نہیں کیا کہ محکمات کیا چیز ہے۔ دیکھیں نا، پہلے آپ اس لفظ کو کھولیں، پھر آپ نے ساری باتیں ٹھیک کی ہیں کہ یہ وہ آیات ہیں جو قرآن کی دعوت ہے، یا اس کی تعلیمات ہیں، یا اس کے احکامات ہیں، یا اس کے قوانین ہیں، یا اس کی جو بھی فرائض اور عبادات کے متعلق آیات ہیں، وہ آیت محکمات ہیں۔ تو آیت محکمات وہ آیتیں جو بالکل واضح ہیں، پہلی ڈیفینیشن کہ صاف۔ اب دیکھیں نا، اللہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ، یہ آیت محکمات ہے نا کہ نماز قائم کرو، بڑی سیدھی سی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کر کے دکھایا ہے۔ اسی طرح یہ جتنی میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ قرآن کا غالب حصہ جو ہے وہ آیت محکمات پر ہے۔ کیوں؟ تعلیمات ہوں، دعوت ہو، احکام ہوں، قوانین ہوں، یا فرائض ہوں، اور عبادت کی جتنی قسمیں، روزہ، نماز، حج، سب کی سب آیات محکمات۔ کوئی سوال آیات محکمات پر؟ بات کلیئر ہے؟ جو قرآن میں حدیں نافذ کی جاتی ہیں، یہ بھی تو محکم ہی ہے نا، یعنی ان کو نافذ ہو کر رہنا چاہیے اسلامی حکومت ہو تو۔ پہلے میں نے جو سوال کیا ہے، آپ نے سوال نہیں کیا۔ آپ دیکھیں، وہ ساری حدیں اس لیے محکم ہیں کہ ان سے معاشرہ فساد زدہ نہیں ہوتا، بلکہ اصلاح پذیر ہوتا ہے، اس سے جرائم میں کمی آتی ہے۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر۔ اچھا، اب آئیے، محکمات تو ہو گئی، متشابہات کون سی آیات ہیں، اور متشابہات کا مطلب معنی کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ متشابہات وہ آیات ہیں جن کا مطلب جو ہے وہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے، یا جن کی گہرائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ رضیہ، آپ نے پہلے متشابہ کا مطلب ہے ملتی جلتی، یہ تو آپ نے بتایا ہی نہیں۔ نے لکھوایا تھا ملتی جلتی جو ہے نا۔ اچھا، اب سنیں بات، بڑے غور سے سنیں۔ بعض چیزیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں دی ہیں، پیش کی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا، عالم بالا کے حقائق، یہ فرشتے کیا چیز ہیں، یہ کس طرح حکم بجا لاتے ہیں، ہمیں سمجھا تو دیا گیا ہے، لیکن اس کی پوری تفصیل ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح وہ محسوسات اور وہ مشاہدات جو ہمارے دستر سے باہر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھانے کے لیے کیا کیا، ہمیں کچھ چیزیں سمجھانے کے لیے اس کے ملتی جلتی چیزوں کی مثالیں دیں۔ اب وہ دیکھیں آخرت کے کوائف کیا ہیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ عالم بالا کے حقائق کیا ہیں، اعمال کس طرح تولے جائیں گے۔ یہ تو بات سمجھ آتی ہے، لیکن قرآن نے بتایا بھی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ اس دن جب پتہ چلے گا، جب ہم دیکھیں گے۔ تو جنت کی نعمتیں کتنی حسین بیان کی ہیں قرآن نے، لیکن صحیح پتہ اس دن چلے گا جب جنت میں اللہ تعالیٰ ہمیں داخل فرمائیں گے اپنے فضل سے۔ جہنم کتنی ہولناک ہے، اس کی تصویر تو قرآن میں کھینچ دی گئی ہے آیات متشابہات کی وجہ سے، لیکن حقیقت اس دن پتہ چلے گی جب جہنم میں جہنمی پہنچیں گے۔ تو اس وقت کافر کیا کہے گا بھلا؟ جلدی بتائیں۔ یا وَيَقُولُ لیتنی الْكَافِرُ کنت ترابا۔ ہائے ہائے، کاش میں مٹی ہوتا، آج یہ مصیبت جو جہنم کی ہے، اس بہتر ہوتا کہ میں انسان نہ ہوتا، مٹی ہوتا۔ کاش ہم ان چیزوں سے سبق لیں اور ان سے بچنے کے لیے
دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے مواقع فراہم کیے ہیں ہم ان کو پوری طرح سمجھیں. کیا پیاری دعا ہے اس کے بعد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پھر سر جی فرمایا ایک جی سوال تھا. سر جی ایک سوال. یہ میرے پاس نا آپ کے کھلے ہوئے نوٹس بھی جو آپ بھیجتے رہتے ہیں ہینڈ آؤٹ، اس میں یہ ہے کہ ہدایات کے بعد متشابہات میں الجھ کر گمراہی سے بچنے کا حکم نہیں سوری حقائق کا علم انسان کو اس حد تک حاصل ہو جاتا ہے جس حد تک اس کی ہدایت کے لیے ضروری ہے. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پڑھنے کا، قرآن کے جتنی تعلیمات، ہدایات، احکامات وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے عین اس فطرت کے مطابق ہیں جس فطرت پر اللہ نے پیدا کیا ہے. جی سر جی. انسان نیکی کو بھی پہچانتا ہے، برائی کو بھی پہچانتا ہے. جی اگر سر جی. اس نے فیصلہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دے دی ہے کہ تمہارا فیصلہ اگر اس کو نہ ماننے کا ہے نہ مانو، میری بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں تمہیں قیامت کے دن اس عذاب سے دوچار کروں گا جو تم دیکھو گے. لیکن دنیا میں بھی تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. کیا ٹرمپ کامیاب ہو گیا ہے؟ نہیں سر جی. کیا نیتن ہاؤ کامیاب ہو گیا ہے؟ نہیں سر جی. تو پھر آپ دیکھیں یہ اللہ نے انسانوں پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی وسعت سے زیادہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی. انسان واقعتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج بھی کافر جو دن میں ہدایت کا خیال کرتے ہیں وہ جب پڑھتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں. لہذا آپ کا سوال اس وقت ٹھیک ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سارے ذرائع وسائل نہ دیے ہوتے، دینے کے بعد اس نے آزادی دے دی، اور آزادی کا نتیجہ کیا ہوگا وہی آخرت میں بھگتے گا انسان. کوئی سوال آپ کلیئر ہے آپ کا سوال؟ جی سر جی. اچھا یہ جو دعائیں ہیں، اچھا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں وارننگ دے رہا ہے. ان الذین کفروا، جو کافر ہوئے جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اب انسان جب ان کا منکر ہوتا ہے نا تو وہ اولاد کے چکر میں پڑ جاتا ہے، مال حرام کماؤ تاکہ دنیا میں یہ آسانیاں رہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا. اولئک ہم وقود النار، یہی لوگ جنہوں نے اللہ کی ان واضح آیات کا انکار کیا وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے. اور مثال دیجئے نیچے 11 میں فرعون کی، کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں کا ہوا. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے اللہ کی آیات کی تکذیب کی. یہاں کذبوا، فرعون نے کن آیات کی تکذیب کی؟ تورات کی جو حضرت موسیٰ لے کے آئے، ان معجزوں کا اعلان کو انکار کیا. سر جی تورات تو بعد میں اتری تھی فرعون کو. حضرت موسیٰ پر کون سی کتاب اتری تھی؟ سر جی تورات اتری تھی لیکن یہ غرق ہو گیا تھا اس کے بعد جب کوئی طور پر معجزے تو دیکھے تھے نا اس نے. جی 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 سر. انہوں نے دعوت بھی دی تھی کہ تم ایمان لے آؤ. جی سر. یہی تو تورات کا مضمون ہے، بعد میں نازل ہوئے انہوں نے کہا. اچھا السلام علیکم سر، میں ایک سوال کرنا السلام چاہوں ورحمۃ اللہ. گی. سر یہ میں کہتی ہوں انسان کیوں گمراہی پہ جمع رہنا چاہتا ہے جبکہ حق ان کے اوپر واضح ہو جاتا ہے؟ جیسے فرعون نے سمندر کو پھٹتے دیکھا اور پانی جو پہاڑوں کی طرح کڑا ہوا، تو کیا یہ ان کی ہدایت کے لیے، اس بندے کی ہدایت کے لیے یہ چیز کافی نہیں تھی؟ آپ یہ سوال مجھ سے کر رہی ہیں، آپ آج کے مسلمانوں کو دیکھیں، دنیا کے پاکستان کو دیکھیں، ججز کو دیکھیں، آپ کو صاف سمجھ آ جائے گا کہ دنیا ان کو آخرت کا انکار ہے، مسلمان ہوتے ہوئے انکار ہے. کیوں؟ یہ حق ہے جو ہو کے رہے گا، جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وہ العزیز ہے، وہ سب کرے گا. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتا یہ؟ ٹھیک ہے سر. یہ ابھی جواب دو. اس کی وجہ دنیاوی فوائد ہے
جو انسان کو گمراہی پہ جما دیتا او ہے. بھائی اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنا، اللہ کی مرضی پہ نہیں چلنا، یہی تو سب سے بڑا فتنہ ہے جو انسان گمراہی میں پڑتا ہے. ابھی تک آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ میری بات سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ سر سمجھ آ گئی آگے. جزاک اللہ. اچھا، اب فرعون کی مثال اللہ نے ایسی دی کہ وہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اعوذ باللہ. اور جس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ریفیوٹ کیا، اللہ نے پورا موقع دیا اس کو. اچھا، پھر قرآن آگے مثال دیتا ہے آیت 13 میں، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے ان دو گروہوں میں نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے نمرد آزما ہوئے. ایک گروہ کون تھا؟ کافروں کا، جو بڑا لیس تھا ہر چیز سے. فرعون کی مثال کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے اور کس طرح یہ برباد ہوئے غزوہ بدر میں. یہ آیت نمبر 13 کا مضمون ہے. کوئی سوال ہو آپ کا؟ میں بڑھ چکا ہوں، کئی دفعہ پڑھا چکا ہوں میں نے، اس لیے کہ تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں اور سوال اگر ہو تو میں جواب دوں. اب جو ناہید صاحب آپ پوچھ رہی تھی نا گمراہی، اللہ کہتے ہیں زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، اور خاص کر من النساء، عورتوں میں اور اولاد میں، والبنین والقناطیر المقنطرۃ، اور سونے چاندی کے ڈھیر، والفضۃ، اور چاندی، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، اس وقت عربوں کے اندر گھوڑا بڑا مقبول تھا، والانعام، اور جانور کھیتی جو چڑھنے والے ہیں، والحرث، اور کھیتیاں. ان کے پیچھے لگ کے آپ دیکھ لیں انسان کس طرح اللہ کو سے غافل ہو چکا ہے. کتنا خوب گن دیے ہیں، ایک ایک چیز بتا دی ہے. اگر میں اس آیت کو سمجھوں تو میں نے پوری طرح سمجھ لیا کہ گمراہی کا اصل سبب تو یہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا، کافروں کو تو چھوڑیں، مسلمانوں کے اندر بدر جوتم موجود ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں صاحبہ؟ جی سر بالکل کلیئر ہو گیا نا کہ یہ مرغوبات نفس ہی ہے جو بندے کو تباہ کرتے ہیں. اچھا، جزاک اللہ. ذالک، اب دیکھیں قرآن نے ایک بڑا کمال کا جملہ آخر میں، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن الثواب. نائی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کا مطلب حسن کیا ہے؟ المآب. حسن معاب ہے. ہاں یہ جی، جو دنیاوی خوبصورتی رب نے بتائی، اللہ فرماتے کہ اس سے بہترین تو اللہ کے پاس وہاں پہ موجود. نہیں نہیں نہیں، یہ کمپیریزن ہے متاع دنیا کا، جو یہاں سب چھوڑ جانا ہے، جس کے لیے یہ اللہ کے نافرمان سب کچھ کر رہے ہیں نا. ذالک متاع الدنیا، یہ کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ زمینیں، یہ بنگلے، یہ کھیتیاں، یہ گھوڑے، یہ سب کاریں، سب کی سب متاع الدنیا ہے. یہ تو اللہ نے دی ہے، یہ آزمائش کے لیے ہے. آگے اللہ کہتا ہے جو اللہ کے پاس ہے نا جنت، ہائے ہائے ہائے، کبھی آپ نے غور سے پڑھا ہے کہ جنت کی کوٹھیاں کیسے ہوں گی، جنت کے باغات کیسے ہوں گے، جنت کی نعمتیں کیسے ہوں گے، جنت کے ساتھی کیسے ہوں گے؟ ذرا غور سے پڑھا کریں. کیا رب نے کمال کی بات کی ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ خوب ذرا نوٹ فرمائیں، اُنبئکم بخیر من ذالکم، اللہ کہتے ہیں کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہے، جس دنیا جس کے چکر میں پڑے ہو. للذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں جلدی کرنا اور برائیوں سے مکمل اجتناب کرنا، جو قرآن اور سنت نے بتایا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بہت بہتر ہے، یہ جو دنیا کے جن چکروں میں آپ پڑے ہوئے.
اللہ کہتے ہیں ازواج مطہرتن، ذرا آپ اپنے خیال میں لائیے کہ جوڑے بھی وہاں پاکیزہ، کیا بات ہے. اور سب سے بڑی کیا چیز ہوگی وہاں؟ جلدی بتائیں. ہمیشہ کی اللہ کی زندگی. خوشنودی. رضوان من اللہ. رضوان من اللہ. اللہ اکبر. وہ جس خوشنودی کے لیے ہم نے دنیا میں سارے کام اس کی رضا کے لیے، وہ وہاں حاصل ہوگی. واللہ بصیر بالعباد. یاد رکھو، بڑی وارننگ ہے کہ اللہ انسانوں کے عمل کو خوب دیکھتا اور جانتا ہے. کیا بات ہے. ایک ایک آیت کو دیکھیں. اچھا، آپ نے اب یہ آیت 16 تا لکھ لیں. ہم اسائنمنٹ ہے، کل آپ نے سوال کرنے ہیں 16 تا 19 تو میں آپ کو کلیئر کروں گا تاکہ آپ 16 تا 32 لکھ لیں اور آپ ذرا تیاری کر کے آئیں. ٹھیک ہے؟ جی سر. آج کا خلاصہ اگر میں پیش کروں نا، تو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو جب کسی صورت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کن حالات میں وہ صورت نازل ہوئی، یہ شان نزول ہے جس کا اچھا ڈسکرپشن تفہیم القرآن میں ہے. اس کے بعد کل کتنی آیات اور ان میں ربط کیا ہے، نظم کلام، وہ مجھے اس میں تدبر القرآن میں ملے گا. مولانا نے اس کو کیا ہے مباحث وغیرہ کے نام سے، لیکن جس طرح وہاں آیات کے بالکل جن کے یہ آیات اس کے بارے میں، یہ آیات اس کے بارے میں ہیں، یہ نظم کلام آپ کو تدبر میں ملے گا. اس کے بعد آپ جس تفہیم سے چاہیں، جس تفسیر سے چاہیں، آپ اس کو سمجھیں آیت کو، تو وہ آپ آیت جس طرح میں آپ سمجھا رہا ہوں، آپ ان آیات کو سمجھیں، سمجھ کے اپنے اوپر ان کا علم بھی حاصل کریں. یقین کہ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. نہ انجینئرنگ میں، نہ میڈیکل میں، نہ اکاؤنٹنگ میں، ساری کی ساری دنیاوی انفارمیشن ہے. العلم قرآن ہے، برحق علم قرآن کا ہے. میں اور آپ اس کو حاصل کریں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس طرح عمل کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تاکہ اللہ کے ہاں اس کی وہ ازواج یہ جو آیت 15 میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، اس کی چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو سمجھا اور سجا دے. آمین ثم آمین. اچھا، یہ روین اگرچہ ٹائم لے رہا ہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں نا اس چیز کو اچھی طرح؟ جی سر جی، بہترین، بہت اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. کل پڑھ کے آئیے جو آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں، تاکہ کل ہم اس صورت کو ختم کر دیں، اور اس کے بعد نساء انشاءاللہ سر، اللہ پاک سب کو توفیق دے. سر جی ایک بات کرنا چاہ رہی تھی. جیسے جی آپ نے حکم. اس علم کی وسعت کی بات کی ہے، تو سر جی وسعت میں اگر ہم دیکھیں تو تجوید کا جو لیول ہے اس کو آپ دیکھیں تو ہم کئی لیول کر چکے ہیں، ابھی بھی وہ آگے سے آگے، آگے سے آگے اس کا جو ہے وہ کورسز جو ہے وہ جاری ہو ساری ہے اوپر کے لیول تک. پھر سر جی آپ اس کو گرامر کو دیکھ لیں، پھر اسی طرح تفاسیر کے اندر آپ دیکھ لیں قرآن کی ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کے اور معنی و مفہوم، اتنی وسعت ہے سر جی. ہمیں کئی زندگیاں مل جائیں تو تب بھی ہم جو ہے وہ اس علم کی حدود کو جو ہے نا آخری ان کو نہیں پہنچ سکتے. میڈم آپ کو میں ایک عرض کروں، اگر میں اور آپ ان کو عمل ان پہ کریں نا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ اور صحابیات نے کیا، آپ یقین مانیں مجھے اور آپ کو بالکل ان آیات کو سمجھنے میں، مختلف تفاسیر میں سے بھی ہم سلیکٹ کر لیں گے، آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. کیونکہ ان کے فیض و برکات جب ہم ان پہ عمل کرتے ہیں نا، میں جب دیکھتا ہوں تو یقین مانیں مجھے کبھی دقت نہیں ہوئی کسی آیت کو سمجھنے میں. تو آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے علم کو عمل میں لایا جائے. حضرت عمر کہتے ہیں نا، میں نے کئی سال لگائے بقرہ کو سمجھنے کے لیے. وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر عمل کا حق ادا کیا.
बात समझ आई है मैं अब्दुल्ला की जी नहीं? जी जी सर। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि मरने के बाद जो सवालात हैं उसमें एक ये भी है कि इल्म जो हासिल किया उस पर अमल कितना किया। ये नहीं कि इल्म कितना हासिल किया, हमें फोकस अमल पे रखना चाहिए अपना। असल में इमदाद भाई बिल्कुल, असल असल तो बात ही यही अमल है है, सर जी। असल बात ही यही है कि समझना, समझकर उसको बरहक मानकर दिल को इस बात पे जमा देना कि ये हक है और मुझे ये करना है। अगर मैंने नहीं किया तो मैं दुनिया और आखिरत में धुतकारा जाऊंगा। जी सर जी, असल चीज तो अमल ही है, लेकिन सिर्फ मैं इसकी वुसअत, जैसे आपने बताया ना, वुसअत की बात कर रही थी कि बहुत वसी है ये कुरान ही वो किताब है जो हमें वो कुछ देती है जो अल इल्म है, वही का इल्म है। बाकी सारे मजमून देखे ना, मैंने सारी जिंदगी मास्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अमेरिका से किया, पढ़ाया, और यूनिवर्सिटीज में और मल्टीनेशनल में शलम्बरजे का नाम बहुत ऊंचा है। आपको पता है उसका बजट पाकिस्तान के बजट के बराबर है। लेकिन जब तक कुरान नहीं पढ़ा ना, आप यकीन माने मुझे जिंदगी का मकसद, वरना दुनिया 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 उसके पीछे अल्लाह ताला ने कुरान ही को हमारे लिए भेजा, नाजिल फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। मैं और आप अगर वाकईतन वो जिंदगी चाहते हैं जो दुनिया और आखिरत में, तो वो आप दुनिया का इल्म जरूर हासिल करें, लेकिन सबसे पहले कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अच्छी तरह समझें। जज़ाकल्लाह। सर जी, मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करना चाहती हूँ। जी हुक्म। अभी मैं सुबह गई बाहर, मुझे कुछ काम था थोड़ा सा, तो कोई बहुत ही आला शान गाड़ी गुजरी ना, तो मतलब जैसे ना मेरे दिल में थोड़ा सा, और फिर थोड़ी ही देर बाद मैंने देखा खातून वहां पे अक्सर होती है, वो माजूर हैं बिल्कुल पाँव से भी ना, और वो बैठी हुई। तो मैंने फिर इस्तगफार किया बहुत ज्यादा, मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं चल तो सकती हूँ ना। अल्हम्दुलिल्लाह और मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब यानी कि अब जब से जुड़े हैं ना, यानी कि आप लोगों के साथ, कुरान के साथ, तो वाकई गौर फिक्र की बात मैं करना चाह रही थी बेसिकली, कि गौर फिक्र करना शुरू किया है, तो फिर राह चलते हुए भी गौर फिक्र, फिर बहुत इस्तगफार पढ़ा और अल्लाह से माफिया मांगी, और जिसकी बहुत है उम्दा, जिसके पास है बहुत अल्लाह से उम्दा, बहुत उम्दा। कस अल्लाह में ये सोच दे देना कि कितने एहसान है उसके ऊपर, हमारे उसके हमारे ऊपर कितने एहसान है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक आपको भी बहुत जज़ाए खैर दे, और हम सबको जो आपसे जुड़े हुए हैं इसी तरह कुरान को समझने की, और इसी तरह समझने का दर्द दिल में होना चाहिए, जैसे अफशा ने बताया सर, कह रही हूँ कि और हर वक्त तौबा करनी चाहिए और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। ये कितना खूबसूरत मौका है कि 1 घंटा दुनिया के गम भूल के हम लोग अल्लाह से जुड़े हुए होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी फिक्र होती है हम लोगों को, ये भी सर जी उसका मैं एहसान है। सर जी अल्लाह मैं भी पाक एक हम बात करना सबको। चाहूंगी। कल कल आपने कहा था कि जब आप लोग जवाब नहीं देते तो मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाने में कोई कजी रह गई है। तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके साथ जुड़ने के बाद आप यकीन करें कि अपने अंदर खुद एक चेंज महसूस हुआ है। अस्माए हुस्ना हम बचपन से पढ़ते थे, लेकिन इस एज में आके जब आपने समझाए तो सर अल्लाह ताला की सिफात का सही इल्म हासिल हुआ है। और सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो चीजें हमें समझाते हैं ना, बेशक हम अगर उस टाइम जवाब नहीं भी देते, लेकिन बाज महफिलों में बैठे हुए उन चीजों का को समझाने के लिए अल्लाह ताला ने हमें तैयार कर दिया, और आप उसका वसीला बने। सर मैं मनसेरा में थी, ईद पे हमारे ससुराल में कुछ मेहमान आए हुए थे। तो बड़ी उम्र की लेडी थी, मतलब मेरे हस्बैंड की खाला थी, हाय तकरीबन हाय। 70 साल तो उनकी उम्र होगी। तो वो एक लड़का है मनसेरा के, उसने कुरान की बेहरमती की, तो उसे ये पुलिस वाले या एजेंसीज वगैरह उठा के ले गई। तो कहने लगी कि देखो मेरा बड़ा दिल खफा हुआ है, ये भी तो अल्लाह के हुक्म से ही हुआ। तो सर आपने हमें समझाया हुआ था कि नहीं, ये अल्लाह ने ये हुक्म तो नहीं दिया, अल्लाह ने तो इसका इकराम करने का हुक्म दिया। फिर सर मैंने उनको खोल के समझाया
کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے اندر پہلے رکھی ہے فالہما فجورا فتقواہا. پھر سر میں نے بتایا کہ قرآن کیا احکامات دیتا ہے اس کے بارے میں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی پتہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے بنایا ہے اور اس کو عمل کی کیا کہتے ہیں آزمائش کے لیے پیدا کیے. چاہے چاہو تو عمل کرو، چاہے چاہو تو نہ کرو. سر میں نے ان کو کھول کے بتایا تو یقین کریں وہ بھی خوش ہو گئی. وہ کہنے لگی مجھے آج سمجھ آئی. میں تو یہ سمجھتی تھی کہ جو بھی اچھا برا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. کوئی کسی کو اگر قتل بھی کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے کرتا ہے. میں نے کہا نہیں، وہ تو اپنی اس چیز سے آ گیا نا. جب ہم کچھ کام غلط کرتے ہیں تو وہ ہمارے اختیار سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں احکامات دے دیے انبیاء کے ذریعے، قرآن کے ذریعے. تو سر وہاں جو ہمارے فیملی کے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی یہ چیز سمجھ آئی. الحمدللہ سر میں بہت تھینک فل ہوں آپ کی. آپ جزاک نے اللہ. بہت اچھی طریقے سے سمجھائی ہوئی چیز. آپ ہی اللہ آپ نہیں کو ہو بہت ارم، بڑا شکر. سارے جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں سارے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر وقت. اور دیکھو یہ 1 گھنٹہ جو ہم لوگوں کا بیٹھنا ہے، کتنی اللہ کی برکت اور رحمت ہم لوگوں کے اوپر ہوتی ہے. ایسے الحمدللہ اللہ پاک الحمدللہ. جزائے خیر دے سب کو، اس سر کو بھی اور ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کو بھی، سب کو. سر اس اللہ سے پاک پہلے بس ہم یہ لوگوں جس کا طرح کا بیٹھنا ان کے قبول کر لے اور ہم لوگوں کی آمین. توبہ کو قبول کر لے سر پروردگار. ہم اس سے لوگوں پہلے کی جو بھی جیسے وہ خالہ نے بات کی کہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، شاید ایک ٹائم تھا کہ میں بھی اسی شعبے میں تھی نا، مجھے یہ چیزیں کلیئر نہیں تھیں. الحمدللہ الحمدللہ آپ کے ساتھ جڑنے سے، ہماری یہ بہنیں ہیں ان کی باتوں سے، آپ کے ایک ایک درس سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں کلیئر کی ہیں. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اس کی جزا عطا فرمائے. ہمارے آمین سر کو ثم اللہ تعالیٰ آمین. لمبی زندگی آمین. حیثیت والی. آمین آمین. جزاک بس ہم اللہ. لوگوں کی دعائیں قبول کر لے پروردگار. سب جو بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اپنی رحمتوں سے، ان کی بیماریوں کو دور کرے پروردگار. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے. اللہ پاک ہم لوگوں کی اولادوں کو نیک کرے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اسی طرح دین کے راستے پہ چلنے والا بنا دے. آمین.